बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश नाकाम हो गई। ऐसे ही एक कैदी हज़रत वहाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी ग़ज़वा बदर में मुसलमानों से जंग की थी और काफिरों की शिकस्त के बाद कैदी बना लिए गए थे। वहाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद का नाम उमैर था। उनके एक दोस्त थे सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु। उन दोनों दोस्तों का ताल्लुक मक्का के कुरैश से था। दोनों उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे और मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन थे। एक रोज़ ये दोनों अजर अस्वद के पास बैठे थे। दोनों बदर में कुरैश की शिकस्त के बारे में बातें करने लगे। कत्ल होने वाले बड़े बड़े सरदारों का जिक्र करने लगे। सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, इन सरदारों के कत्ल हो जाने के बाद जिंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो गया है। यह सुनकर उमैर ने कहा, तुम सच कहते हो। खुदा की कसम, अगर मुझ पर एक शख्स का कर्ज न होता और मुझे अपने पीछे बीवी बच्चों का ख्याल न होता तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर उन्हें कत्ल कर देता। माज़अल्लाह, मेरे पास वहां पहुंचने की वजह भी मौजूद है। मेरा अपना बेटा वहाब उनकी कैद में है। वो बदर की लड़ाई में शरीक था। यह सुनना था कि सफ़वान ने वादा करते हुए कहा, तुम्हारा कर्ज मेरे जिम्मा है, वो मैं अदा करूंगा और तुम्हारे बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरे जिम्मे है। जब तक वो जिंदा रहेंगे मैं उनकी किफालत करूंगा। उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का पुख्ता अज़म कर लिया और कहा, बस तो फिर ठीक है, ये मामला मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगा। न तुम किसी से ये सारी बातें का जिक्र करोगे न मैं। सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वादा कर लिया। उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने घर जाकर अपनी तलवार निकाली और उसकी धार तेज की और फिर उसको जहर में बुझाया। फिर मक्का से मदीना का रुख किया। मस्जिद नबवी में पहुंचकर उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ दूसरे मुसलमानों के साथ बैठे ग़ज़वा बदर की बातें कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़र उन पर पड़ी तो फौरन उठ खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने उमैर के हाथों में नंगी तलवार देख ली थी। उन्होंने कहा, यह खुदा का दुश्मन ज़रूर किसी बुरे इरादे से आया है। फिर वो फौरन वहां से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में गए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, खुदा का दुश्मन उमैर नंगी तलवार लिए आया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, उसे मेरे पास अंदर ले आओ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन बाहर निकले, तलवार का पटका पकड़कर उन्हें अंदर खींच लाए। इस वक्त वहां कुछ अंसारी मौजूद थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे फरमाया, तुम लोग भी मेरे साथ अंदर आ जाओ, क्योंकि मुझे इसकी नीयत पर शक है। चुनांचे वो अंदर आ गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस तरह पकड़ कर ला रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, उसे छोड़ दो, उमैर आगे आ जाओ। चुनांचे उमैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए और जाहिलियत के आदाब की तरह से बबहर कहा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमैर, हमें इस्लाम ने तुम्हारे इस सलाम से बेहतर सलाम अनायत फरमाया है जो जन्नत वालों का सलाम है। अब तुम बताओ, तुम किस लिए आए हो? उमैर बोले, मैं अपने कैदी बेटे के सिलसिले में बात करने आया हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इस तलवार का क्या मतलब? सच बताओ, किस लिए आए हो? उमैर बोले, मैं वाकई अपने बेटे की रिहाई के सिलसिले में आया हूँ। चूँकि हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के इरादे से मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही पहले से ही बता दिया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं उमैर, ये बात नहीं, बल्कि बात यह है कि कुछ दिन पहले तुम और सफ़वान अजर अस्वद के पास बैठे थे और तुम दोनों अपने मकतूलों के बारे में बातें कर रहे थे। इन मकतूलों की जो बदर की लड़ाई में मारे गए और जिन्हें एक गड्ढे में डाल दिया गया था। इस वक्त तुमने सफ़वान से कहा था कि अगर तुम्हें किसी का कर्ज न अदा करना होता और पीछे तुम्हें अपनी बीवी बच्चों की फिक्र न होती तो मैं जाकर मोहम्मद को कत्ल कर देता। नऊज़ुबिल्लाह। इस पर सफ़वान ने कहा था, अगर तुम ये काम कर डालो तो कर्ज की अदायगी वो कर देगा और तुम्हारे बीवी बच्चों का भी वही ख्याल रखेगा, उनकी किफालत करेगा, मगर अल्लाह ताला तुम्हारा इरादा पूरा होने नहीं देंगे।
عمیر یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ اس گفتگو کے بارے میں صرف انہیں پتا تھا یا صفوان کو۔ چنانچہ اب عمیر فوراً بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول، آپ پر جو آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں اور جو وحی نازل ہوتی ہے، ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جہاں تک کہ اس معاملے کا تعلق ہے تو اس وقت حجر اسود کے پاس میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ہماری گفتگو کی کسی کو خبر ہے، کیونکہ ہم نے رازداری کا عہد کیا تھا۔ اس لیے اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس بات کی خبر نہیں دے سکتا۔ بس حمد و ثنا ہے اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق فرمائی۔ اس کے بعد عمیر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور انہیں قرآن پاک پڑھاؤ اور ان کے قیدی کو رہا کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اب حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دوں، اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے ہیں انہیں خوب تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ یہ واپس مکہ آ گئے۔ ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے وہب رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ عمیر مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بھونچکا رہ گئے اور قسم کھا لی اب کبھی عمیر سے نہیں بولیں گے۔ اپنے گھر والوں کے دین کی دعوت دینے کے بعد عمیر صفوان کے پاس آئے اور پکار کر کہا، اے صفوان، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم پتھروں کو پوجتے رہے ہیں اور ان کے نام پر قربانیاں دیتے رہے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی دین ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بات سن کر صفوان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے امان طلب کی تھی اور پھر یہ بھی ایمان لے آئے۔ اس کے اسلام لانے کی قصہ فتح مکہ کے موقع پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئیں گے۔ اسی طرح ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں بہت سختی سے باندھ رکھا تھا۔ رسی کی سختی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی اور وہ کرا رہے تھے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام رات بے چین رہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بے چین ہیں تو فوراً حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ یہی نہیں، باقی تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا ہوئے۔ اسی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، مگر انہوں نے مکہ والوں سے اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا۔ قیدیوں میں ایک قیدی ابو عزا جمحی بھی تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، اے اللہ کے رسول، میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں، میں فدیہ نہیں ادا کر سکتا، مجھ پر رحم فرمائیں۔ یہ شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور بغیر فدیے کے اسے رہا کر دیا۔ البتہ اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں لکھے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا، لیکن رہا ہونے کے بعد جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے پھر اپنا کام شروع کر دیا، مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے لگا۔ یہ مکہ کے مشرکوں سے کہا کرتا تھا، میں نے محمد پر جادو کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بغیر فدیے کے رہا کر دیا۔ اگلے سال یہ شخص غزوہ احد کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوا اور اپنے اشعار سے کافروں کو جوش دلاتا رہا۔ اسی لڑائی میں یہ قتل ہوا۔ بدر کی فتح کی خبر شاہ حبشہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے مسلمان اس وقت تک حبشہ ہی میں تھے۔ شاہ حبشہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر یہ خوشخبری سنائی۔ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ بدری کہلائے نہیں، بہت فضیلت حاصل ہے۔
انہیں بہت فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر چکا، یا یہ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی چکے ہیں، آئندہ بھی اگر ان سے کوئی گناہ ہوئے تو وہ بھی معاف ہے۔ دوستو یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے، اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔